الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، ولادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم کو ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ یہ پھول کیوں فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ کیونکہ پھول سے خوشبو لے کر انسان مسام جہاں کو معطر کرتا ہے، اس کا دل و دماغ تازہ ہو جاتا ہے جب انسان کوئی اچھی خوشبو سونگھتا ہے۔ تو حضور نے تشبیہ دی اور فرمایا یہ دنیا کے 2 پھول ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جب اپنے مسام جہاں کو معطر کرتا ہوں، میں جب سکون پاتا ہوں تو انہیں سامنے رکھتا ہوں، ان کو اٹھا لیتا ہوں، ان سے پیار کر لیتا ہوں، انہیں سونگ لیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ صبح قیامت تک آنے والے جو لوگ مجھے سکون پہنچانا چاہیں تو انہی 2 پھولوں کی خوشبو سے سارے عالم کے معطر و معمبر کریں، انہی کے خوشبو، کردار کی خوشبو، عمل کی خوشبو سے اپنی زندگی سنواریں، اپنا آپ سنواریں اور دنیا میں تبلیغ کریں، تو انشاءاللہ حضور بھی خوش ہوں گے اور اس خوشبو سے حضور علیہ السلام ہم سے راضی ہوں گے اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ ابو بکر و عمر جنت کے ادھیڑ عمر جو لوگ ہیں ان لوگوں کے سردار ہیں۔ پھر اس کا کیا معنی ہوگا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ادھیڑ عمر والوں کے، حالانکہ جنت میں تو سب جوان ہوں گے، ادھیڑ عمر والے تو ہوں گے نہیں، تو پھر یہ کیوں حدیث پاک میں؟ دونوں صحیح حدیثیں ہیں۔ اس کا معنی اور تشریح یہ کی گئی ہے کہ جو دنیا میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا، وہاں جب جنت میں جائے گا تو ان جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے، اور جو ادھیڑ عمر میں فوت ہوا انبیاء مرسلین کے علاوہ تو ان کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک کھانے کی دعوت پر نکلے، حضور علیہ السلام ساتھ ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اور ہم نے دیکھا کہ گلی میں حضرت امام حسین کھیل رہے۔ حضور علیہ السلام بڑے اور لوگوں سے آگے نکل گئے، امام حسین کی طرف دونوں ہاتھ ایسے پھیلا کے بڑھائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بچے تھے عمر کے لحاظ سے تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور حضور علیہ السلام ان کو ہنساتے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو پکڑا، اور پکڑ کر حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ تھوڑی مبارک پہ رکھا، دوسرا سر مبارک پہ رکھا، اور بوسہ دینے لگے اور فرمانے لگے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے کندھے مبارک پر امام حسین کھیل رہے تھے، امام حسین موجود تھے، کسی نے دیکھا تو کہا کیا ہی عمدہ ہے وہ ذات جس پر حسین سوار ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہی عمدہ ہے وہ جو سوار ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، حضور علیہ السلام نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور فقال، پھر فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، واحب ہذین، ہاتھ پکڑے ہوئے حسن و حسین کا، فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے، واباہما، اور ان کے ابا جان سے پیار کرے یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، اور وامہما، اور جو ان کی والدہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت اور پیار رکھے، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جس جنت میں ہم ہوں گے وہاں وہ ہوگا، جو ان سے پیار کرنے والا ہوگا وہ بھی اسی جنت کے درجے میں ہوگا کہ جس درجے میں حضور فرماتے ہیں میں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اکرام علیہم الرضوان اور خاص کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔